تو یہ ایک حقیقت ہے کہ چار جو ہے، مثال یہ تھی، یا کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، کیا مثال تھی، یعنی چار کا جفت ہونا، یعنی چار کو اب برابر، یعنی چار کو اگر دو میں تقسیم کریں گے تو یہ پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے، اسی کو دفت کہتے ہیں نا، جفت. اب یہ حقیقت ہے. اب یہ اس حقیقت سے مختلف ہے کہ باہر جو ہے ایک درخت ہے. اب یہ دونوں حقائق ہیں، لیکن یہ حقیقت جو ہے خارجی حقیقت ہے، اور یہ عینی بھی ہے، کیونکہ مطلب یہ جسم ہے، مکان ہے، ایک متحیزات میں سے شامل ہے، حواس خمسہ سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے. لیکن چار جو ہے، اس کا عدد دو ہے یا چار جفت ہے، یہ ایک عقلی حقیقت ہے. آپ اس کو ذہنی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ذہنی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چار جو ہے جفت ہے، یا چار کو اگر دو سے تقسیم کریں تو یہ اس کا حاصل دو ہے. یہ بھی ایک خارجی حقیقت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان معنوں میں کہ اس کا آپ کے ذہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کے ذہن نے اس کو کھڑا نہیں، نہ اس کا آپ کے ذہن سے آپ کے ذہن پر اس کے وجود کا دار و مدار ہے. تو اس لحاظ سے ایک خارجی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ ایک عینی حقیقت نہیں ہے ان معنوں میں کہ اس کا کوئی مکانی یا مکانی وجود نہیں ہے، جیسے درخت کا مکانی. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے فلسفیوں نے یہ کہا ہے کہ درخت کی بھی ایک خارجی حقیقت ہے، خارجی یعنی ذہن سے خارج ہے. اسی لحاظ سے چار کا جفت ہونا بھی ایک خارجی حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ خارجی حقیقت کی نوعیت میں فرق ہے. یہ جو ہے ایک عینی حقیقت ہے، اور یہ جو ہے ایک ایبسٹریکٹ حقیقت ہے یا مجرد حقیقت ہے. اب فلسفے کے درمیان اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مجرد حقیقت جو ہے اس کا کوئی ہمارے اس کا خارج میں وجود ہے، اور خارج میں وجود ہے تو وہ وجود اس کی کیا حقیقت ہے. تو افلاطونی جو فلسفی ہیں اور افلاطون سے جو لوگ متاثر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز، مجرد موجودات کا بھی خارج میں وجود ہے، کیونکہ ان کا جو خارج میں وجود ہے وہ جسمانی وجود نہیں ہے بلکہ مجرد وجود ہے. اس لیے اس کو جسمانی آنکھ سے جو ہے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس کا ادراک جو ہے عقلی آنکھ سے کیا جا سکتا ہے یا ذہنی آنکھ سے کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے فلسفیاں جو یہ کہتے ہیں کہ مجرد حقائق جو ہیں وہ انسانی ذہن کی ساخت سے متعلق ہے. یہ ایک لیکن اس انسانی ذہن کی جب ساخت سے متعلق ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے ذہن سے متعلق ہے کہ میں جس طرح سوچوں، بلکہ عمومی انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ اس کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار جو ہے وہ غیر جفت نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ وہ چار کو جفت ماننے بغیر جو ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. تو انسانی ذہن اس لحاظ سے مجبور ہے چار کو جفت ماننے پر. اس لحاظ سے وہ انفرادی ذہن کی تخلیق نہیں ہے، لیکن عمومی یہ نہیں، انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے، اور بھی کئی نظریات ہیں. مطلب تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کا انسانی ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جو ہے منطق سے تعلق ہے، اور منطق جو ہے وہ